بیٹا ہم نظم پڑھیں مسلمانِ الجزائر جو کہ مرزا محمود سرحدی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ان کی شاعری کے مجموعے اندیشہ شہر سے لی گئی ہے۔ اس میں ہم 2 بند پڑھ چکے ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے تیسرا بند۔ آپ دیکھیں اس میں تیسرا بند کہ تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، کیونکہ ان کا بھی اثر ہوتا ہے اکثر الٹا، احتجاجوں کے لیے کہیے تو انکار نہیں، ورنہ ہم لوگ کسی حال میں تیار نہیں۔ تو اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ آسرا کا معنی ہوتا ہے سہارا، اور احتجاج کہتے ہیں کہ ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا۔ اس کا مفہوم بند کا یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنی دعاؤں پر بھروسہ تھا، لیکن اب وہ بھی نہیں رہا، کیونکہ ہماری دعاؤں کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ اگر تم احتجاج کے لیے کہتے تو ہمیں انکار نہیں ہے۔ تو اس بات میں شاعر نے مسلمانوں میں جذبہ ایمان کی کمی اور جذبہ جہاد کی کمی کا ذکر کیا ہے، اور اس کو طنز مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں پر بھروسہ اور آسرا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، وہ سچے اور باعمل مسلمان تھے، ان کی زندگی اسلام کے مطابق تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبی پر عمل کرتے تھے، اس لیے ان کی دعاؤں میں اثر تھا۔ جیسے شاعر کہتے ہیں بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، نشان جن سے قائم صدق و صفا کے۔ تو جو ہمارے اسلاف تھے، جو بزرگان ہمارے بزرگ تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا اسی وجہ سے کہ وہ باعمل مسلمان تھے، وہ سچے مسلمان تھے، اور وہ ان کی زندگیاں شریعت کے مطابق اور اسلامی تعلیمات کے بالکل مطابق ہوتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دنیا میں عروج حاصل کیا۔ اسی وجہ سے ان کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا کہ وہ سیدھی عرش تک پہنچتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی تھیں اور بارگاہ الہی میں قبول ہوتی تھیں۔ لیکن اب مسلمان صرف نام ہی کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اب ان کے طرز عمل جو مسلمانوں جیسا نہیں رہا، وہ اسلام سے دور ہو گئے ہیں، اسلامی تعلیمات کو انہوں نے پس پش ڈال دی ہے، اسلامی تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑ لیا ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، اس لیے ان کی دعاؤں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی دعاؤں میں اثر نہیں رہا۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس کا بھی اثر الٹا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے تمہارے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی عطا کرے، تو ہمیں ڈر ہے کہ ہماری دعاؤں کا اثر الٹا نہ ہو جائے اور تم آزادی حاصل نہ کر سکو، اس لیے تم ہم سے اب دعاؤں کی بھی امید نہ رکھو۔ ہمیں اگر تم احتجاج کے لیے کہتے ہو تو ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ان احتجاجوں کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں کو بتائیں گے کہ فرانسیسی فوج تم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک تم پر ظلم و ستم کو سن کر تمہاری مدد کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ احتجاج کا کام کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، اور ہم کسی بھی حال میں تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ ہم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی مالی مدد کر سکتے، نہ ہی دعائیں کر سکتے، اور صرف احتجاجوں کے ذریعے دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ فرانسیسی تم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور تمہیں جو ہے وہ تحریک آزادی جو ہے وہ خود ہی جاری رکھنی ہے، اور تم نے خود ہی جہاد میں مصروف رہنا ہے، اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے تم نے خود کوششیں کرنی ہے۔